علیکم ناظرین، میں ہوں جاوید چودھری۔ خواجہ قیام پاکستان کے بعد جس عالمی لیڈر نے پاکستان کا پہلا سرکاری دورہ کیا تھا ان کا نام سویکارنو تھا۔ ڈاکٹر احمد سویکارنو انڈونیشیا کے بانی، لیڈر اور پہلے صدر تھے۔ وہ دنیا کے پہلے لیڈر اور انڈونیشیا دنیا کا پہلا ملک تھا جس نے 1965 کی جنگ میں اپنا جنگی ساز و سامان اور آبدوزیں پاکستان کے حوالے کر دی تھی۔ ڈاکٹر سویکارنو ایک غریب سکول ٹیچر کے بیٹے تھے۔ انڈونیشیا کے مشہور عالم دین مولانا عمر سعید نے انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا۔ وہ مولانا عمر سعید کے گھر شفٹ ہو گئے تھے اور مولانا نے ان کی تعلیم کے تمام اخراجات اپنے ذمے لے لیے۔ انہوں نے 1927 میں انڈونیشیا نیشنلسٹ پارٹی کے نام سے اپنی ایک سیاسی جماعت بنائی اور اس کے بعد ان کی زندگی کا مشکل ترین دور شروع ہو گیا۔ انہیں درجنوں مرتبہ گرفتار کیا گیا، انہیں بے تحاشا تشدد کا نشانہ بنایا گیا، انہیں درجنوں مرتبہ سزائیں سنائی گئیں اور انہیں برسوں قید خانوں اور جیلوں میں بند رکھا گیا، لیکن بالآخر ان کی کوششیں کامیاب ہوئیں اور 27 دسمبر 1949 کو انڈونیشیا آزاد ہو گیا اور ڈاکٹر احمد سویکارنو پہلے صدر منتخب ہو گئے۔ سویکارنو انڈونیشیا اور بیرونی دنیا دونوں میں بہت مقبول تھے اور ان کی اس مقبولیت کی 3 بڑی وجوہات تھی۔ اول، وہ انڈونیشیا کی تمام علاقائی زبانیں جانتے تھے اور وہ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ مقامی زبان میں بات کرتے تھے۔ دوسرا، انہوں نے ان تمام ممالک کی زبانیں سیکھ رکھی تھی جن کے ساتھ انڈونیشیا کے تعلقات تھے۔ مثلا انہیں انگریزی کے ساتھ ساتھ جرمن، فرینچ، جاپنیز، عربی اور چائنیز پر عبور تھا اور وہ جب ان ممالک کے دورے پر جاتے تھے تو وہ وہاں کی زبان میں بات کرتے تھے۔ تیسری، وہ عام شہریوں کے ساتھ گھل مل جاتے تھے۔ وہ جب ایوان صدر سے نکلتے تھے تو راستے میں کسی بھی جگہ گاڑی رکوا لیتے تھے، کسی بھی گندی مندی گلی میں داخل ہو جاتے تھے اور کسی بھی شہری کو روک کر اس سے پوچھتے تھے، کیا تمہیں قومی ترانہ یاد ہے؟ اگر شہری ہاں میں جواب دیتا تھا تو وہ اسے ترانہ سنانے کی فرمائش کرتے تھے۔ وہ شہری ترانہ شروع کرتا تو سویکارنو اس کے ساتھ ساتھ ترانہ گنگناتے تھے۔ اس کے برعکس اگر اس شہری کو ترانہ یاد نہیں ہوتا تھا تو وہ اسے یاد کروانا شروع کر دیتے تھے اور جب تک اس شہری کو ترانہ یاد نہیں ہوتا تھا سویکارنو وہیں کھڑے رہتے تھے۔ جاوا کی ایک چھوٹی سی بستی میں ان کا ایک دوست رہتا تھا۔ وہ دوست کسی سرکاری محکمے میں کلرک تھا۔ سویکارنو اپنی زندگی کے آخری لمحے تک ہر جمعے کو اس کے گھر جاتے تھے اور اس کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھاتے تھے، لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ وہ اس کے گھر بس پر بیٹھ کر اور اس کی گلی میں پیدل چل کر جاتے تھے۔ سویکارنو کی سیکورٹی کے اہلکار انہیں سمجھاتے تھے کہ جناب، آپ کی سیکورٹی کو بہت خطرہ ہے، آپ یوں اچانک گلیوں میں پیدل نہ نکلا کریں۔ لیکن اس کے جواب میں سویکارنو کا کہنا تھا کہ جس حکمران کو اپنے لوگوں، اپنے عوام سے خطرہ ہو اسے حکومت چھوڑ دینی چاہیے۔ حضرات، سویکارنو اپنی سیاست کے 3 گر بیان کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے، اپنے عوام سے کبھی کوئی بات نہ چھپاؤ، کیونکہ جب راز کی کوئی بات کسی دوسرے ذریعے سے عوام تک پہنچتی ہے تو حکومت کی کریڈیبلٹی ختم ہو جاتی ہے۔ 2، کسی ملک، کسی حکومت کی اصل طاقت اس کے عوام ہوتے ہیں۔ اگر عوام حکمرانوں کے ساتھ ہوں تو انہیں کوئی بیرونی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور سویکارنو کا تیسرا گر کیا تھا، یہ میں آپ کو پروگرام کے آخری حصے میں بتاؤں گا۔ حضرات، آج ممبئی حملوں کی رپورٹ کابینہ کی دفاعی کمیٹی میں پیش ہوئی۔ کمیٹی کے اجلاس میں وزیر اعظم کے علاوہ تینوں مسلح افواج کے سربراہوں، وزیر خارجہ، مشیر داخلہ اور دفاع کے وفاقی وزراء نے شرکت کی۔ کمیٹی نے بھارت کی طرف سے فراہم کردہ ثبوتوں کو ٹھوس تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور کمیٹی کا کہنا ہے کہ ہمیں کیس کو آگے بڑھانے میں دشواری کا سامنا ہے۔ حکومت نے ابھی تک یہ رپورٹ میڈیا کے ساتھ شیئر نہیں کی، لیکن اڑتی خبر آئی ہے کہ پاکستانی اداروں کی تحقیقات کے مطابق ممبئی حملوں کی منصوبہ بندی یورپ میں ہوئی تھی اور وہاں سے چند لوگوں نے انٹرنیٹ کے ذریعے پاکستان کی بعض شخصیات سے رابطہ کیا تھا۔ پچھلے 2 دنوں سے ناظرین، بھارت نے ایک بار پھر پاکستان کے خلاف بیانات کا محاذ کھول دیا ہے۔ انڈین آرمی چیف جنرل دیپک کپور نے بیان دیا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے 30 سے 50 کیمپس موجود ہیں۔ بھارت کے سیکرٹری خارجہ نے الزام لگایا ہے کہ ممبئی حملوں میں ISI ملوث تھی، جبکہ بھارتی وزیر داخلہ پی چدمبرم نے پاکستان پر غیر سنجیدگی کا الزام لگا دیا ہے۔ حضرات، پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک بار پھر
गर्मा गर्मी शुरू होने वाली है। इस गर्मा गर्मी का क्या नतीजा निकलेगा? मुंबई हमलों के बारे में पाकिस्तानी इदारों ने क्या रिपोर्ट मुरतब की है और ये रिपोर्ट आवाम के साथ शेयर क्यों नहीं की जा रही? ये हमारा आज का मौजू है और हम एक छोटे से वक्फे के बाद इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ख्वातीन, मैंने प्रोग्राम के शुरू में इंडोनेशिया के बानी डॉक्टर अहमद स्वीकारनो के 3 सियासी गुरुओं के बारे में बात की थी। मैं आपको 2 गुरु बता चुका था, जबकि तीसरा गुरु यह था कि डॉक्टर स्वीकारनो कहा करते थे कि दुनिया में कोई कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं करती जब तक उसके हुक्मरान सादगी और कफायत शारी इख्तियार नहीं करते। स्वीकारनो का कहना था कि दुनिया में बादशाह सिर्फ इसलिए खत्म हुई कि बादशाहों में सादगी और कफायत शारी नहीं होती। वो कहा करते थे कि अगर आप भी तरक्की करना चाहते हैं तो आप कफायत और सादगी को कानून की शक्ल दे दें, आपको कोई दुश्मन नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। नाज़रीन, आपको स्वीकारनो का दूसरा गुर भी याद होगा कि उन्होंने कहा था कि आवाम से कोई बात न छुपाओ। ख्वातीन, रात मुझे मालूम है हमारी हुकूमत के लिए कफायत शारी और सादगी मुमकिन नहीं, क्योंकि हमारे हुक्मरानों के जमहूरी अचकन के पीछे बादशाह छुपे हैं। लेकिन हुकूमत कम अज कम आवाम को सरकारी राजों में तो शरीक कर सकती है। लिहाजा हुकूमत से मेरी दरख्वास्त है कि ये मुंबई हमलों की तहकीकाती रिपोर्ट जल्द से जल्द आवाम के सामने रख दे, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हमूदुर रहमान रिपोर्ट की तरह ये रिपोर्ट भी दिल्ली से होती हुई पाकिस्तान पहुंचे। पेशावर से, गुजरांवाला से, हैदराबाद से, मियांवाली से, जंग से, लाड़काना से, हीमियार खान से, पूरे पाकिस्तान में